بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھایا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو جائیے خیانت کرنے والوں کی طرفدار۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور جھگڑا مت کیجیے ان کے طرف سے جو اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو، گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ راتوں کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور وہ جو کچھ آپ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، خبردار تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی والی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بدلے قیامت کے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان ذات۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے تو یہ گناہ اسی پر پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ رب العالمین علم والا، حکمت والا ہے۔
ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بھی گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، بس تحقیق کے ساتھ اس نے اپنے سر اٹھایا، اپنے ذمہ لیا بہتان اور صریح گناہ۔ مذکورہ آیتوں کا تعلق ایک خاص واقعہ کے ساتھ متعلق ہے، لیکن عام قرآنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اور تعلیمات اس حوالے سے مذکور ہے وہ تمام تر ہدایات اور تعلیمات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے کچھ 3 بندے تھے، ایک بشر تھا، بشیر تھا اور ایک مبشر تھا۔ ان تینوں کو بنو ابیرق کہا جاتا تھا۔ ان میں جو بشیر تھا وہ منافق تھا، اکثر اوقات، بیشتر اوقات ایسے اشعار کہتے تھے جن میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجوہ ہوتی تھی۔ پھر ان اشعار کو بعض اہل عرب کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب ان کے اشعار کا علم ہوا، جب ان کے اشعار سنتے تھے تو سمجھ لیتے کہ یہ شرارت، یہ اشعار اس بدبخت خبیث انسان کی ہے۔ یہ تینوں محتاج تھے، مفلس تھے، غریب تھے اور اکثر و بیشتر اوقات غربت میں، فقر و فاقوں میں رہتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان کا یہی حال تھا اور زمانے اسلام میں بھی یہ فقر و فاقہ ان کی مقدر تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل مدینہ کے لوگ زیادہ تر کھجوروں پر، جو پر، کھانے پینے، خوردنوش کے حوالے سے گزارا کرتے تھے۔ گندم کا آٹا بہت کم میسر تھا، اور شام جو ہے، ملک شام آج کل جس کو سوریا کہا جاتا ہے، جب وہاں سے ملک شام سے گندم آتا تھا تو اہل مدینہ اس گندم کو مہمانوں کے لیے رکھتے تھے یا خاص ضرورت کے تحت جو ہے وہ خرید کر رکھتے تھے، ہر وقت استعمال نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اس طرح کچھ گندم کا آٹا خرید کر ایک بورے میں بند کر کے رکھ دیا اور اسی بورے میں کچھ اسلحہ ہتھیار بھی رکھ دی اور اس بورے کو ایک کوٹری میں بند کمرے میں اس کو محفوظ رکھا۔
یہ جو بنو ابیرق ہے، جس کا نام امام ترمذی نے بشیر لکھا ہے اور ابن جریر اور امام بغوی نے طعمہ لکھا ہے، اس شخص کو واللہ علم کیسے پتہ چلا کہ حضرت رفاعہ نے فلاں جگہ پر گندم اور اسلحہ رکھا ہے، تیر رکھا ہے وغیرہ؟ اس بدبخت کو جگہ معلوم ہوئی اور اس بشیر نے نقب لگا کر یہ بوری نکال دی۔ صبح ہوئی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور چوری کا پورا واقعہ سنایا۔ سب اہل محلہ مل کر تفتیش شروع ہوئی تو بعض اہل محلہ نے کہا کہ رات کو ہم نے بنو ابیرق کے گھر میں آگ روشن دیکھا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ایک کانا بنا رہے تھے۔ بنو ابیرق کو جب اس راز فاش ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، کیونکہ لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے، ایک مخلص صحابی تھے، ایک مجاہد صحابی تھے، صحابہ کرام ان کو جانتے تھے۔ اور جب لبید کو خبر ہوئی، لبید کو پتہ چلا، لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس جھوٹے خبر کی بنیاد پر ان کو غصہ آیا، تلوار لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ نے چوری میرے سر پہ لگایا ہے، اب اس تلوار کو نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک حقیقت واضح نہ ہو جائے میرے ذمہ آپ نے چوری کیوں لگائی ہے۔ بنو ابیرق لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہے، آپ کا نام کوئی نہیں لے گا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس چوری کا الزام ایک یہودی پر لگایا اور بڑی ہوشیاری سے رفاعہ کے گھر سے یہودی کے گھر تک آٹا گراتا رہا، یہاں تک کہ یہودی کے مکان تک اس آٹے کے آثار پڑ گئے، اور بڑی چالاکی سے، بڑی ہوشیاری سے وہ چوری شدہ اسلحہ یہودی کے گھر میں بھی رکھ دیا۔ تفتیش کے بعد چوری کی ہوئی اسلحہ جب یہودی کے گھر سے برآمد ہوا تو یہودی نے قسم اٹھایا کہ یہ ذرے مجھے تو بنو ابیرق نے دی ہے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو غالب گمان یہ تھا کہ یہ کارروائی بنو ابیرق کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بنو ابیرق پر اپنے گمان غالب کا اظہار بھی فرمایا۔ بنو ابیرق کو جب پتہ چلا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت لگائی ہے، تو بنو ابیرق
بھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ثبوت شرعی مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروق مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اور ان کو یا رسول اللہ روک دے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دے کہ ہمارا نام نہ لگا دے، یہودی پر دعویٰ کرے اور ظاہر ہے، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ فیصلے شواہد کے بنیاد پر ہوتے ہیں یا شہادت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں شواہد، حالات، آثار کی بنیاد پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اس طرف ہوا کہ یہ چوری یہودی نے کی، اور توما بشیر یا بنو عبیرق جو ہے اس پر الزام درست نہیں۔ حضرت قتادہ کو کہا کہ آپ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت شرعی کے ایک مسلمان پر الزام لگا رہے ہو۔ حضرت قتادہ بڑا رنجیدہ ہوا، افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میرا مال بھی چلا جاتا، لیکن اس معاملے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے، تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا واللہ المستعان۔ جب کچھ وقت گزرا تو قرآن کریم کی مذکورہ آیت نازل ہوئی، جس کے ذریعے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ کی حقیقت منکشف ہوئی اور بنو عبیرق کی چوری کھول دی گئی اور یہودی کو بری کر دیا۔ مجبوراً بنو عبیرق نے وہ مال مسروقہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاعہ کو واپس کیا، اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اسلحہ جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جو بنو عبیرق کا بشیر مدینہ منورہ سے بھاگ گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا، اگر پہلے منافق تھا تو ابھی کھلا کافر بن گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو ابھی مرتد ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں جس عورت کے گھر میں جا کر ٹھہراتا، اس عورت نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پھر ایک شخص کے گھر میں نقب لگایا، جب نقب لگا رہے تھے تو اوپر سے دیوار گیا، دب گیا اور بدبخت مر گیا۔ یہ حال تھا اس بدبخت کا۔ اور آیت مذکورہ کے پہلی آیت دوسری آیت میں، آیت نمبر 105 106 میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی اور قرآن کریم اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو علم اور معرفت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، خائنوں کی طرفداری نہ کیجیے، اگرچہ ظاہری حالات، قرائن، آثار، شواہد کی بنیاد پر چوری کا الزام یہودی پر درست تھا، قضا کی بنیاد پر درست تھا، اور یہودی کی طرف چوری کا رجحان بھی درست تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ شرع ظاہر کو دیکھتا ہے۔ لیکن مگر قرآن کریم کے مطابق
علم و معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چور بنی عمیرق نے کی ہے اور یہودی اس موقع پر بری ہے، لہذا اس پر استغفار کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، بالا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر اگلی آیت، دوسری آیت میں، تیسری 107 نمبر آیت میں اس کے تائید کی کہ خائن لوگ، کرپٹ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، خائن لوگوں کی طرفداری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ملک کے ساتھ خیانت کرے، قوم کے ساتھ خیانت کرے، اسلام کے ساتھ خیانت کرے، خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کے بیوقوفوں کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، چورے کو چھپاتے ہیں، اور اللہ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ رب العالمین اقرب من حبل الورید ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین خبیر ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے۔ اور خاص کر واقعہ مذکورہ میں جب انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگایا جائے، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگا دی کہ یہ ہم پر بلا ثبوت شرع الزام لگا رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یہود کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے، لیکن فیصلے بین الناس انصاف کی بنیاد پر ہو، انصاف کی بنیاد پر ہوتی ہے شرع، اس میں کالا گورا، یہودی، نصرانی، مسلمان، عدالت میں سارے برابر ہوتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لتحکم بین الناس کا ہے، وہ فیصلے انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی قومیت، لسانیت، مذہب، فرقواریت ان بنیادوں پر تو نہیں ہوتی۔ اور آیت نمبر 9 میں بنو عمیرق کی مدد کرنے والے حمایتیوں کو خبردار کیا کہ تم نے اس کی حمایت کر لی دنیا میں، مگر معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ بروز قیامت جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا، وہاں پر کون حمایت کرے گا؟ تو آیت مذکورہ میں ان حمایتیوں کو ملامت کیا اور آخرت کا خوف دلا کر توبہ کی ترغیب دی کہ اب وقت ہے توبہ کا۔ آیت نمبر 110 میں قرآن کریم کے عام اسلوب اور حاکمانہ طرز کے مطابق مجرمین، گناہگاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن جب ایک گناہگار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ طائب نہیں ہوتے تو اللہ رب العالمین، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت للعالمین اور عامت المؤمنین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا وبال خود ہی ان پر پڑے گا۔ اور آیت نمبر 112 میں ایک عام ضابطہ
ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جرم اور پھر کسی بھی جرم کا الزام کسی بھی بے قصور انصاف پر لگانا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ بنو ابیرق نے یہودی پر الزام لگایا تو اس سے بڑا بہتان صریح گناہ اور کیا ہو سکتا ہے جو اس نے اپنے سر پر لے لیا۔ یہ بدترین ظلم زیادتی ہے۔ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دی جاتی ہے، جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ دنیا کی سزا تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آیت نمبر 105 میں ایک بات رہ گئی کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جس میں نص صریح وارد نہ ہو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اجتہاد وہی معتبر ہے، مستند ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہے۔ خود ساختہ اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اجتہاد وہ معتبر ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کا اجتہاد دیگر ائمہ مجتہدین کی طرح اجتہاد نہیں تھا جس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ ائمہ جب اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اجتہاد میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، خطا کا شبہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی جائے تو اللہ متنبع فرماتے ہیں، اللہ خبردار کرتے ہیں، حق سچ عدل و انصاف کے ساتھ درست فیصلے کرا دیتے ہیں، اللہ خود کرا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک اور بات، چوتھی بات یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو قرآن سے سمجھا تھا وہ اللہ ہی نے سمجھایا اور اس میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور آیات نمبر 110 میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ایسے ثابت ہوا کہ گناہ متعدی ہو یا لازمی ہو، حقوق اللہ کے ساتھ متعلق ہو، حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہو، ہر قسم گناہ پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ میں پڑھنا نہیں کہتا، میں کہتا استغفار کرنا چاہیے۔ محض زبان سے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے کا نام توبہ استغفار بن گیا، اور یہ نہ کافی۔ اہل علم فرماتے ہیں، اتفاق ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو، اس پر نہ اس کو ندامت ہے، پشیمانی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے، نہ گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ آئندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، اس طرح زبانی طور پر استغفر اللہ کہنا، اس استغفار پر پھر دوبارہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفارنا یحتاج الی مئۃ استغفار کا مصداق ہوگا۔
توبہ یہ ہے، استغفار یہ ہے، سچ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر دیجیے، یہ توبہ۔ البتہ حقوق العباد کے حوالے سے حقوق ادا کرنا بھی توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ آپ پہلے حقوق العباد کو بھی ادا کیجیے۔